دل کو چھونے والی، دل کو بھانے والی ایک عربی حکایت ہے۔ ایک شخص اس حکایت کو بیان کرتا ہے کہ میں اپنی بستی سے اس ارادے سے چلا کہ معلوم کروں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت اور لوگوں میں سب سے زیادہ نیک بخت کون لوگ ہیں۔ تو وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میرا گزر ایک ایسے بوڑھے شخص کے پاس سے ہوا جس کی گردن میں رسی بندھی ہوئی تھی، جس کے ساتھ ایک بڑا ڈول بھی لٹک رہا تھا۔ یہی نہیں، ایک نوجوان اس بوڑھے شخص کو چابک سے مار بھی رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، اس بوڑھے اور کمزور شخص کے بارے میں تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ اس کی گردن میں پہلے ہی ایک رسی اور ڈول لٹک رہا ہے جس سے یہ بوڑھا شخص پریشان ہے، اس کے باوجود تو اسے چابک سے بھی مار رہا ہے۔ نوجوان نے کہا، اور اس نوجوان نے یہ بھی کہا کہ آپ جان لیں کہ یہ میرا بوڑھا باپ ہے۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے کوئی بھلائی نہ دے۔ کیا کوئی اپنے باپ کے ساتھ بھی اس طرح کا ظالمانہ سلوک کرتا ہے؟ نوجوان بولا، آپ خاموش رہیں، تمہیں کیا معلوم، یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتا تھا، ایسا ہی سلوک کرتا تھا، اور اس کا باپ بھی اپنے باپ یعنی اس کے دادا کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھنے کے بعد کہا، بس یہی بوڑھا شخص سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ پھر میں آگے چل دیا، یہاں تک کہ ایک نوجوان کے پاس پہنچا جس کے گردن میں ایک یعنی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک ٹوکری تھی، اور اس ٹوکری میں چوزے کی طرح کمزور ایک بوڑھا شخص تھا۔ وہ نوجوان ہر وقت اس کو ساتھ رکھتا تھا اور چوزے کی طرح اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ میرا باپ ہے جو اپنی عقل کو کھو بیٹھا ہے، یعنی اپنی عقل کو کھو دیا ہے۔ میں نے اس کی دیکھ بھال میں لگا رہتا ہوں۔ میں نے کہا، یہی نوجوان لوگوں میں سب سے زیادہ نیک بخت ہے۔ تو اس حکایت سے معلوم یہ ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا لوگوں میں سب سے زیادہ نیک بخت ہے، اور برا سلوک کرنے والا لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والے دنیا و آخرت میں بربادی ہی بربادی ہے۔ والد کی اطاعت و رضا اور عظمت و شان پر مشتمل بہت احادیث مبارکہ ہیں، تو آپ کو کچھ احادیث مبارکہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں، اور اللہ عز و جل کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا ایک دروازہ ہے۔ اب تو چاہے تو اس دروازے کو اپنے ساتھ رکھو یا اسے چھوڑ دے، یعنی اپنے ساتھ سے کھو دے یا چاہے تو حفاظت کرے۔ ہر ایک کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے ان کا سونپا ہوا ہر جائز کام فوراً بجا لانا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر کسی کے والد نے اپنے والد کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو اس کی اولاد کو یہ اجازت نہیں
کہ وہ بھی اپنے والد کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ یاد رکھیں کہ سب گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی دیتا ہے، یعنی دنیا میں اسے دیتا ہے۔ اس پرفتن دور میں جہاں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے موجود ہیں تو وہیں بدسلوکی کرنے والے بھی کی کمی نہیں ہے۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر نکلا تو دیکھا کہ چند لوگ جمع ہیں اور ایک نوجوان بوڑھے شخص کو مار رہا ہے، اور وہ بوڑھا اس نوجوان کا والد تھا۔ یہ معلوم ہوا کہ مال و جائیداد وغیرہ میں حصہ نہ ملنے پر اس نالائق بیٹے نے اپنے باپ کو مار کر اپنے بوڑھے باپ کو لہو لہان کر دیا تھا۔ اپنی عمر بھر کی خوشیاں اور خواہشات کو بچوں کی خوشیوں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے قربان کر کے جینے والا باپ جب بڑھاپے میں اپنے بچوں کی شفقت اور حسن سلوک کا تحفہ کا طلبگار ہوتا ہے تو اسے جواب میں بے رحمی اور طعنے اور طرح طرح کے بدسلوکیاں ملتی ہیں۔ جن کے والد زندہ ہیں، جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں، ان سے میری یہ فریاد ہے، میری یہ گزارش ہے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ اپنے والد کی خدمت کریں اور ان کا ادب و احترام کریں، اور ان کا ادب و احترام کر کے جنت کے حقدار بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت گزار بنائے۔